حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ اور لکڑہار کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ سناؤں گا کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے ایک غریب لکڑہار کی مشکل آسان فرمائی۔ غربت اور بیٹی کی خواہش۔ ایک صحرا میں ایک بہت بوڑھا لکڑہار رہتا تھا جو لکڑیاں بیچ کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی ہمسائے کے گھر سے آگ سلگتی لکڑی لے کر آؤ۔ جب لڑکی وہاں گئی تو دیکھا کہ پڑوسن کلیجی بھون رہی تھی۔ لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہ رہا تھا لیکن پڑوسن نے ٹال دیا۔ لڑکی نے جان بوجھ کر آگ بجھا دی اور دوبارہ اندر گئی کہ شاید اب وہ اسے کچھ کھانے کو دے دے، مگر اس نے کچھ نہ دیا۔ لڑکی مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ باپ نے پوچھا، بیٹی اتنی دیر کر دی اور آگ بھی آدھی رہ گئی۔ لڑکی نے سارا حال سنا دیا اور ضد کی کہ بابا جان آپ میرے لیے کل کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہار نے کہا، بیٹی ہمارے پاس تو ماچس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لیکن بیٹی کے اصرار پر باپ نے وعدہ کیا کہ وہ 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے اسے کلیجی کھلائے گا۔ غیبی مدد اور خوشحالی۔ لکڑہار جنگل گیا، لکڑیاں جمع کیں، لیکن اگلے دن دیکھا کہ وہ سب جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور اسی حال میں اسے غشی آ گئی۔ خواب میں ایک نقاب پوش مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا، یہ لو، ان سے مرادیں مانگو، مشکل ختم ہوگی، لیکن میرا ختم یعنی نیاز ضرور دلانا۔ جب لکڑہار ہوش میں آیا تو اس کے ہاتھ میں قیمتی جواہرات تھے۔ وہ گھر آیا تو شرم کے مارے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ وہ کلیجی نہیں لا پایا تھا۔ بیٹی کے اصرار پر اس نے وہ کنکریاں جواہرات بیٹی کو دے دیں۔ اگلی صبح جب اس کی بیوی اٹھی تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ کنکریاں بیش قیمت ہیرے بن چکی تھیں۔ لکڑہار نے ایک ہیرا جوہری کو بیچا جس کے بدلے اسے بے شمار دولت ملی۔ اس نے اسی جگہ جہاں مولا علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی ایک عالی شان محل بنوایا۔ عہد شکنی اور آزمائش۔ ایک دن لکڑہار نے حج پر جانے کا ارادہ کیا اور بیوی کو وصیت کی کہ ہر مہینے مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ لیکن لکڑہار نے جانے کے بعد بیٹی نے غرور میں آ کر کہا، اماں اب تو ہم امیر ہو گئے ہیں، اب ختم دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ختم دلانا چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد دونوں حمام میں نہانے گئیں جہاں شہزادی بھی موجود تھی۔ شہزادی نے لکڑہار کی بیٹی کا قیمتی ہار دیکھا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ وہاں گئیں تو شہزادی نے اپنا ہار کھونٹنی پر لٹکایا اور نہانے چلی گئی۔ ایک چڑیا آئی اور ہار اٹھا کر لے گئی۔ شہزادی نے سمجھا کہ لکڑہار کی بیٹی نے ہار چرایا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے گھر کے گرد دیوار کھڑی کر دی۔ توبہ اور رہائی۔ جب لکڑہار حج سے لوٹا تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ وہ بھی قید خانے پہنچ گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے ختم دلانا چھوڑ دیا تھا تو اسے سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ رات کو خواب میں دوبارہ وہی نقاب پوش ہستی تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا، تم ختم دینا بھول گئے تھے اس لیے یہ عذاب آیا۔ اب اپنے بستر کے نیچے دیکھو، 5 پیسے ملیں گے، ان کی شیرنی لا کر ختم دلاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح لکڑہار کو 5 پیسے ملے۔ اس نے ایک سوار سے شیرنی لانے کو کہا۔ سوار نے غرور سے انکار کیا کہ میری شادی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑی دور گیا تو گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ پھر ایک غمزدہ باپ وہاں سے گزرا۔ اس نے لکڑہار سے پیسے لیے، شیرنی لائی اور ختم دلایا۔ لکڑہار نے اسے تھوڑی شیرنی دی کہ اسے پانی میں گھول کر اپنے مرے ہوئے بیٹے کے منہ میں ڈال دو۔ جیسے ہی قطرہ حلق میں گیا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا۔ ادھر محل میں جب بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا تو وہی چڑیا دوبارہ آئی اور ہار اسی کوٹھنی پر رکھ دیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے لکڑہار کو رہا کیا، اسے معافی مانگی اور اسے اپنا باپ تسلیم کیا۔ اے پروردگار عالم، بحق کے محمد و آل محمد، خصوصاً حضرت علی شیر خدا کے صدقے، جس طرح آپ نے اس لکڑہار کی مشکل حل فرمائی، تمام مومنین و مومنات کی مشکل حل فرما اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔